الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کرنے سے پہلے یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ زوال کا اصل مفہوم کیا ہے اور عروج سے ہماری مراد کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اسلام ایک دین ہے اور ماننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دین آسمان والے نے زمین والوں کے لیے بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں سفر کرتا ہوا یہ دین اپنے کامل ترین شکل میں اکمل ترین نبی و مرسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بنی نوع انسان تک پہنچا۔ جن لوگوں نے رسول برحق کی دعوت حق پر لبیک کہا انہیں مسلمان کہا گیا، اور مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط کلمہ کا اقرار ہے، اور کلمہ در حقیقت کلمہ پڑھانے والے کی ذات پر یقین کا نام ہے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہ تھی اور نہ اب ہے کہ جو شخص محنتی ہوگا، معاشی اور معاشرتی میدان میں ترقی کرے گا، سائنس کے شعبے میں تحقیق کرے گا، وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص کے کافر ہونے کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ وہ بانی دین مبین کا انکار کر دے، بھلے وہ دنیاوی ترقی کے منزل طے کرتا رہے، میدان صنعت و عرفت میں جھنڈے گاڑتا پھرے، علوم و فنون کی وادیوں میں سیر کرتا رہے۔ کوئی شخص اپنے شعبے میں نوبل انعام یافتہ ہی کیوں نہ ہو، انعام یافتہ لوگوں میں جگہ پانے کے لیے انبیاء، اولیاء، صدیقین اور صالحین کے راستے پر چلنا بنیادی شرط ہے۔ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کیا، وہ تمام تر غیبی حقائق، دوزخ، جنت، جزا، سزا، فرشتے، تقدیر، گناہ، ثواب، میزان قیامت کا از خود منکر ٹھہرائے گا، کیونکہ آپ ہی کی ذات غیبی حقائق کی خبر دینے والی ہے۔ دراصل منکر رسالت منکر خدا بھی ہوتا ہے کہ غیب کی سب سے بڑی حقیقت اور خبر خدائے ذوالجلال خود ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب در حقیقت اس ذات پر ایمان لانا ہے جو حقائق غیب کی خبر دے رہی ہے۔ غیب تک رسائی دینے والی ذات بھی وہی ہے جو غیب کی مخبر ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے انکار کرنے والا کاذب کہلائے گا، کیونکہ معیار صداقت رسول صادق و اصدق کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کی مخالفت کرنے والا اپنے دور کا ابو الحکم بھی ہو تو ابو جہل قرار پائے گا، آپ کا جانثار حبشی اور غلام بھی ہو تو امت کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارا سردار بلال کہلائے گا۔ زمانہ قدیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقتدر تاجور تصرف کا بے تاج نہیں بلکہ تاج جو تخت والا بادشاہ، تخت لازم نہیں ہے کہ بخت بھی لے کر آئے۔ میرے دوستو، اس دور کا امریکہ فرعون نیل میں عذاب کا استعارہ بن کر غرقاب اور بعد میں عبرت کی داستان بن کر بازیاب ہو رہا ہے۔ فرعون کے پاس ذاتی طور پر تو سب کچھ ہے، لشکر ہے، لاؤ ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے۔ ایک طرف موسیٰ ہے جس کے پاس نہ لشکر ہے نہ زبان ہے، زبان میں لکنت ہے، لقب کلیم اللہ ہے۔ مراد یہ ظاہر ہے کہ حالات اور اسباب اور معیشت کو دیکھ کر ہم عروج و زوال کا فتویٰ ہرگز نہیں لگا سکتے۔ زوال کے اسباب کا جواب اور جواز تلاش کرنے سے پہلے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان کا عروج مال و دولت، صنعت و عرفت کی مدد سے دنیا پر تصرف حاصل کرنے کا نام ہے؟ کیا غریب ہونا سرمایہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے؟ کیا دولت میں اضافے کا تعلق یقین کی دولت کے ساتھ ہے؟ سب سے اہم بات یہ کہ زندگی اپنے اصل مفہوم میں کیا ہے؟ آیا زندگی کا منظر بس یہی ہے جسے ہم کھلی آنکھوں سے 60 یا 70 سال کے عرصے تک دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی جزا و سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے؟ کیا جزا سزا کے تصور کو واضح کرنے کے لیے آج کا مرج و دانشوروں کے اسلوب میں لازم قرار پایا ہے کہ مسلمانوں کو اس دین پر شرمندہ کیا جائے؟ آج کا عالمانہ اور کاملانہ چلن یہی ہے کہ مسلمانوں کو باور کرایا جائے کہ تمہارے زوال کا سبب تمہارا دین ہے۔ مسلمانوں سے جواب طلبی کی جائے، اگر تمہارا دین سچا ہے تو قوموں کی برادری میں تم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہو؟
ایسی شہرت یافتہ مگر حواس باختہ دانشوروں کی طرز و فکر میں ایک کھلا تضاد یہ کہ وہ اقوام مغرب کی ترقی کا موازنہ مسلمانوں کی موجودہ پسماندگی سے کرتے ہوئے عین احساس میں قوموں کو شناختوں کو دین سے نہیں بلکہ رنگ، نسل، زبان اور جغرافیہ سے طے کرتے نظر آتے ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دعویٰ دائر کرنے والے مقررین اقوام مغرب خوشحالی کو ان کی لادینی کا صلہ بتاتے ہیں اور مسلمانوں کی پسماندگی کو ان کی دین پسندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر کوئی دین کا سچا عاشق ہے تو وہ سائنس میں تحقیق کیوں نہیں کرتا؟ سوال یہ ہے کہ عاشق رسول کا تعلق مادی اور ترقی اور سائنسی تحقیق سے کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا دین کا مدعا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کرنا ہے؟ عشق ذات سے تمسک کی داستان ہے، جبکہ سائنس صفات کی دنیا میں سرگردہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، قوموں کا عروج و زوال موسموں کی طرح ہے، تاریخ میں گردش کرتا رہتا ہے۔ فرمان الہی ہے، یہ دونوں کا الٹ پھیر ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی ہند کی اشوکا کی حکومت تھی، کبھی جاپانی طوطا بولتا تھا، کبھی جنوبی امریکہ کی مایا تہذیب عروج پر تھی، کبھی رومن امپائر نے دنیا پر حکومت کی، کبھی اسپین کے مسلمان بادشاہوں کی نتنے علم و فنون کی ایجاد سے جگ میں نام کمایا۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان دور نبوی میں اپنے عروج پر تھے یا بغداد، اسپین اور مصر کی مسلم حکومتوں کے دور میں عام عروج پر تھے؟ عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کا زوال اپنے دین سے منحرف ہونے کا نام ہے اور عروج نقش پائے مصطفیٰ پر مر مٹنے کا زمانہ ہے۔ جن سے کمیاب کو نایاب نہ ہونے دو، انمول کو بے انمول نہ ہونے دیا جائے۔ دین مقدار نہیں معیار کا نام ہے۔ ہیرے کو کوئلے کی کان سے نکالتا ہے لیکن ہیرا کوئلے کی کان سے نکلتا ہے لیکن بکتا جوہری کی دکان پر ہے۔ دنیا کے بازار سے ہم نے دین کے لیے خریداری کرنا ہے، ہم اس بازار میں دین کا مول لگانے نہیں آئے۔ مسلمان اسلام کے محافظ نہیں بلکہ خود اسلام کی حفاظت میں ہیں۔ اسلام کی پہچان مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمان اسلام سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان اسلام کے پیڑ کا پھل نہیں کہ پھل دیکھ کر درخت کا اندازہ ہو سکے، بلکہ اسلام ایک شجر سایہ دار ہے اور درندہ اور پسماندہ مسلمان اس کے نیچے پناہ گزین ہے۔ دین اور دنیا کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں، جس طرح آسمان اور زمین کا باہم مقابلہ نہیں۔ آسمان کی پہنائی ایک مادر مشفق کی طرح ہے کہ زمین کو اپنی آغوش میں لیے قرن در قرن سہلا رہی ہے۔ دین دنیا کی پناہ گاہ ہے، میدان مبازرت نہیں۔ دین سائنس اور ٹیکنالوجی میں، دین ہماری باطنی اور روحانی اور اخروی فلاح کا نصاب ہے۔ اپنے کھیت میں ہل ہم خود ہی چلانا ہے اور اپنی قبر ہمیں خود ہی بنانا ہے۔ دیکھ کر اس روشنی کو محسوس کرے جسے لائٹ نہیں نور کہتے ہیں۔